السلام علیکم دوستوں حدیث شریف میں موجود ہے کہ 5 لوگوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی، یعنی کہ یہ 5 لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کی نماز تو ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سب سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرا آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر اس طرح کرتے کرتے وہ بلندیوں پر جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور پھر اللہ اسے نماز کو قبول فرماتا ہے۔ مگر یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر سے بھی نہیں جاتی۔ ان 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ چلیے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں اللہ تعالیٰ ان 5 لوگوں کی پڑھی گئی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی تو پھر ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 1، شرابی انسان کی نماز۔ دوستوں سب سے پہلے انسان ہے شرابی، یعنی کہ جو شخص شراب پیتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کی نماز کو اس دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب کوئی شرابی انسان اللہ سے سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا، جب تک وہ شراب پینا نہیں چھوڑ دیتا، تب تک اس کی نماز اس کے سر کے اوپر سے جاتی ہے، یعنی کہ تب تک ایسے انسان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ دوستوں کسی زمانے میں ایک سودخور یعنی کہ بیاج کھانے والا شخص تھا جو نماز کا پابند تھا، لیکن پیسہ جب اس کے پاس میں زیادہ آنے لگا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، یعنی کہ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہنے لگا۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم سے وہ منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں پر وہ مر گیا۔ اس کا بیٹا کئی روز تک اپنے باپ کا غم مانتا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو جب اپنے خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا، ابا آپ کی کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، میری نمازوں کا مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، میں شراب کے نشے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے جہنم میں گر گیا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو شخص شراب پیتا ہے وہ اس دنیا میں ہی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور کل آخرت میں بھی وہ اتنا بڑا ذلیل ہوگا کہ اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، یعنی کہ اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، والدین کو ستانے والا۔ دوستوں دوسرا انسان وہ ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان سے ناراض رہتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ یاد رکھیں، جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں تو ایسے انسان سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ جب انسان سے اللہ ناراض ہوگا تو پھر اس شخص کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں تو خود وہ اپنے ماں باپ کو آج ہی راضی کر لے، ورنہ آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، شوہر سے ناراض بیوی۔ دوستوں تیسرا انسان وہ عورت ہے جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر سو جائے، یعنی کہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے، تو ایسی عورت کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور کئی سالوں تک آپس میں ناراض رہتے ہیں، کئی بار تو ان کی ناراضگی طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے رات بھر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور ایسی عورت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔
ایسے شوہر کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، جو اس کو رلاتا ہے۔ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک شخص غریبی سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ بیوی زور زور سے رو رہی تھی، تبھی وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا۔ آپ نے جیسے ہی عورت کی رونے کی آواز سنی تو آپ اسے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا، اے شخص، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت علی، جب سے یہ کمبخت میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر میں امیری کا جنازہ نکل گیا ہے۔ روزے پر سے یہ میری نگاہ میں آئی ہے تب سے تو میں غریب ہو گیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے خود کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے پھر اللہ ایسے شخص کے گھر رحمت نہیں بھیجتا۔ انہی میں سے ایک کام بیوی پر ظلم کرنا، یعنی کہ بیوی کو مارنا پیٹنا۔ ایسے شخص جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اس کے گھر سے برکت اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں پہنچتا جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 4، دکھاوے کی نماز۔ دوستوں، چوتھا انسان وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتا یا پھر وضو صحیح طریقے سے یعنی کہ اچھی طریقے سے نہیں کرتا تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، تو ایسے شخص کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دکھاوے کے لیے نماز نہیں پڑھیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو کر لیں، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں، انشاءاللہ پھر آپ کی نماز ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 5، سود خور کی نماز۔ دوستوں، پانچواں انسان وہ ہے جو سود خوری یعنی کہ بیاج کے پیسے کھانے والا۔ یاد رکھیں، خور یعنی کہ بیاج کے پیسے کھانے والا۔ یاد رکھیں کہ جو انسان صبح شام سود کے پیسے کھاتا ہے، بیاج کے پیسوں سے اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے ایسے شخص کی نماز بھی کبھی اللہ قبول نہیں کرتا، یعنی کہ ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھانے والے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دوستوں، ابن ماجہ کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے ایک ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے امام کو ناپسند کرتے ہیں، تو پھر ایسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ دوستوں، آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے امام تو ہوتے ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں امامت سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ اپنے فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی امام کے اندر واقعی میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر ایسے امام کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستوں، یاد رکھیں کہ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر سے چلی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی نماز کو دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی